بانی ایم کیو ایم نے عمران فاروق کو قتل کرایا۔ قتل کر کے بانی کی سالگرہ کا تحفہ دیا گیا۔ بانی ایم کیو ایم لاشوں پر آئٹم سونگ کرتا تھا، مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا 6000 پاؤنڈ نہ ہونے کے دعوے دار کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد ہوئے تھے۔ بانی ایم کیو ایم برطانیہ میں قتل کا مقدمہ کھلوائے، پیش ہونے کو تیار ہوں۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے۔ تمہاری الطاف حسین سالگرہ کا دن ہے، انہوں نے تمہیں سالگرہ کا تحفہ دیا۔ اس کی بیوی مری ہے، اس کے لیے دنیا بھر میں چندہ کر رہا ہے۔ نام نہاد قائد تحریک اور بانی قوم کو پھر سنا ہم نے گریہ وزاری کرتے ہوئے، ہر لاش کے اوپر آئٹم سونگ کرنے ہوتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ لاش کو لے کر انہوں نے پوری دنیا بھر میں واویلا مچایا۔ کون ہے جو 6000 پاؤنڈ مانگ رہا ہے؟ وہ جس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے برآمد کیے۔ آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو کہ میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے۔ بھارتی فوج میں بڑھتی بے چینی، مودی حکومت پر تنقید۔ انڈین آرمی نے اہلکاروں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ تبصرے، لائک یا شیئر کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کے ساتھ ساتھ سابق افسران کی حکومت پر تنقید روکنے کے لیے بھی لگائی گئی ہے۔ ریاست بہار میں فوجیوں کی حکومت مخالف نعرے بازی کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں۔ بھارتی فوجیوں کی خودکشیاں، غیر اخلاقی سرگرمیوں پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ انڈین آرمی چیف کی ہندو مذہبی رسومات میں شرکت کو صارفین نے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ہندو مذہبی رسومات ادا کرنے سے انکار پر مسیحی اہلکار کے کورٹ مارشل بھی موضوع بحث بنا۔ دنیا کے کئی ممالک بھارتی شہریوں کو پکڑ پکڑ کر واپس بھیج رہے ہیں۔ خلیجی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رواں سال دنیا بھر سے 24,600 بھارتیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ سب سے زیادہ 10,600 بھارتی سعودی عرب سے واپس بھیجے گئے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ سے 3,812 بھارتیوں کو ڈیپورٹ کیا۔ متحدہ عرب امارات سے 1,459 بھارتیوں کو واپس بھیجا گیا، جو 5 برس میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی شہریوں کو غیر قانونی قیام اور ویزا قوانین کی خلاف ورزی پر برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت درجنوں ملکوں سے ڈیپورٹ کیا گیا۔ اور اب بات کریں کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ میں گھر سے 4 لاشیں برآمد۔ مرنے والوں میں 3 بچے اور 1 خاتون شامل ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے خورشید عالم سے، جو اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں۔ خورشید، بتائیے کیا واقعہ ہے، یہ کس طرح سے پیش آیا؟ جی ہاں بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سہراب گوٹھ کا علاقہ گندہ منڈی جنگ آباد محلہ، جہاں پر یہ جو مکان آپ دیکھ رہے ہیں نیلے رنگ کا تالا پڑا ہوا ہے، اس گھر میں اب سے تھوڑی دیر پہلے 4 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اور جب پولیس سے معلوم کیا گیا تو پولیس کا بتانا ہے کہ جب وہ یہاں پہنچے تو فرسٹ فلور پہ ایک ماں اور اس کے 3 بچوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں۔ جو لاشوں کی شناخت ہوئی ہے اس کے مطابق مرنے والی خاتون کا نام 35 سالہ فاطمہ ہے، جبکہ جو 11 سالہ سونم ماں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی پھندے میں، وہ اس کی شناخت ہوئی ہے۔ جبکہ 2 بچوں کو الگ الگ لٹکایا گیا تھا، 3 سال کی آرزو اور 2 سال کا بچہ ارمان۔ شوہر کا نام نجیب اللہ ہے، جو سبزی منڈی میں کام کرتا ہے۔ پولیس نے اس کو حراست میں لیا ہے۔ اہل محلہ کے مطابق خاتون جو تھیں ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ براہ راست مظفر آباد لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مظفر آباد میں یہ تقریب جاری ہے۔ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن اینڈ ریڈیولوجی کی افتتاحی تقریب ہے، جہاں پر وزیر اعظم موجود ہیں۔ یا الہ العالمین، آج ہم کر رہے ہیں افتتاح۔ الہ العالمین ہمارے اس ملک، اس خطے کے لیے اس کینسر کے مینس کو الہ العالمین اٹھا لیجیے اور یا الہ العالمین ہمیں شفا عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔ اللهم احسن عاقبتنا اللهم السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين ثم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ویلکم سر۔ سر آئی ایم ڈاکٹر صدف فرد، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ۔ سر یہ ہماری میموگرافی مشین ہے، اور میموگرافی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے بریسٹ کینسر کو ہم بہت ارلی اسٹیج پہ پک کر سکتے ہیں، اور جتنی ارلی اسٹیج پہ پک کریں گے اتنا ہی اس کا کیور ریٹ 100% ہو سکتا ہے۔ تو یہ سر مشین اویلیبل میجورٹی آف دی ہاسپٹلز میں سسٹم ہے، وہ 2 ڈائمینشنل سسٹم ہے۔
اور سر یہ مشین جو ہے یہ کسی بھی دنیا کے بڑے ہاسپٹل لیڈنگ ہاسپٹلس میں جو مشینز انسٹالڈ ہیں ان سے ایٹ پار ہیں. اور اس طرح کی مشینیں مزید ہم نے ملٹیپل ہمارے پی ایس سی کے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں مطلب انسٹالڈ ہیں اینڈ وی آر یوزنگ اٹ. Wonderful. Thank you very much. And this has been installed. سر یہ ہمارا 2022 میں شروع ہوا تھا اور اس کی انسٹالیشن 24 کے اینڈ میں ہوئی ہے. Now it's operational. جی سر اٹ از آپریشنل. The Chief Guest, His Excellency Mia Mohammad Shehbaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan. Now we will watch. Now I request the Prime Minister of Pakistan to share his words of wisdom with us. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Prime Minister of Azad Jammu and Kashmir, Faisal Mumtaz Rathore, Dr. Raja Ali Raza Anwar, Chairman, PAEC, Dr. Chaudhry Ehsan Iqbal, Federal Minister of Planning, Mr. Amir Muqam, Federal Minister, Rana Sanaullah, and honorable members of Azad Jammu and Kashmir Cancer Hospital, professors, surgeons, physicians, faculty members, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great honor to be here to inaugurate this wonderful facility established for suffering humanity, and they are in thousands. I think there cannot be a better profession and a more important noble cause to serve those sons of the soil who have to travel far distances from Muzaffarabad and remote areas of Azad Kashmir to Islamabad and other places and get treatment for a disease which is life-threatening. I would like to comment the great efforts of Pakistan Atomic Energy Commission, and then of course SPD, philanthropists, doctors, and very caring parents for looking after this great facility to treat those people who don't have financial resources, yet they need most urgent medical treatment. Ladies and gentlemen, I myself, I am a cancer survivor. I could afford this very expensive treatment at that point in time. This is now more than 20 years ago. Imagine the plight of the common man in this country. Imagine those, coming from remotest areas of Pakistan. Imagine those who can't even meet their one meal a day. Imagine who work and toil untiringly with their sweat and blood, yet are not able to bring up and meet the expenses, educational expense of the children, let alone medical treatment. So here we are, a very valuable contribution of Pakistan Atomic Energy Commission, and of course combined with SPD. I think there cannot be a bigger service to suffering humanity than treating those patients who are at the edge of their life because of this threatening disease. Therefore, I'd like to comment your great efforts and like to encourage you to do more. Take faster steps and control and arrest this disease as best as possible through your innovative, outstanding efforts and teamwork. Ladies and gentlemen, thank you very much for your tremendous efforts.
I've just visited MRI Plus machine and other mammograph machine, etc. I think the latest technology inducted in these latest versions. I think what is important is that they must be operated around the clock, so that the patients, if they come during middle of the night, they are given a smiling welcome and given a ray of hope and a genuine talk, so they are comforted. Their children, their kith and kin would pray for your long life, for your success for all times to come. Pakistan Paindabad. इसलिए अब नूरपुर पे आ गए। मुजफ्फराबाद से आप देख रहे थे कि कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शानदार इदारे का इफ्तिताह करना मेरे लिए एजाज़ है, दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं है। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि कैंसर अस्पताल से मकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। वज़ीर आज़म का कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन के मुख्तलिफ़ हिस्सों का दौरा भी वज़ीर आज़म ने आज किया है।